سلسلے میں آگے جو ہے وضاحت کردار اگلی ذمہ داری ہے. ایکسپلیننگ وٹ ہیپنس، بیہیویئر ایکسپلینیشن. نفسیات آپ کو قابل فہم معلومات تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کس طرح کے حالات میں کیسا کردار وقوع پذیر ہوتا ہے. جس طرح ایک جو فرد ہے وہ مختلف مواقع پر کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتا ہے، کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو ایک فرد کو کوئی بہت زیادہ انتہا پسندانہ عمل کی طرف لے جاتے ہیں، جس طرح خودکشی ہے یا کسی دوسرے کو قتل کرنا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے جو کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ کا باعث بنتا ہے. اس قسم کے سوالات کے جوابات کے لیے ماہرین مہیج اور رد عمل اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان تعلق قائم کرتے ہیں. ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ کوئی مخصوص کردار خارجی ماحول کے عناصر کے باعث پیدا ہوتا ہے اور یہ ماحولی شرائط مہیجات کہلاتی ہیں. مثلاً آپ ایک بچے سے متعلق کرداری مواد اکٹھا کرتے ہیں. آپ کے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ بچہ اونچی آواز سنتے ہی چلانا شروع کر دیتا ہے. اب یہاں پہ جو اونچی آواز ہے یہ مہیج ہے، یہ اسٹیمولس ہے، ٹھیک ہے. اس کے جواب میں بچے کا جو رد عمل ہے چلانا، یہ رسپانس جو ہے یہ بچے کا رد عمل ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رد عمل خارجی ماحول میں موجود اونچی آواز سے پیدا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے حسی نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس پہ رد عمل پیدا کرتی ہیں. مہیجات ہوتے ہیں، مختلف اسٹیمولس ہوتے ہیں جو ہارمونز میں ایسی تبدیلی پیدا کرتے ہیں جن کے نتیجے میں فرد جو ہے مختلف رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بہت سے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، آپ کی بک میں ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ بہت سے آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ کلاس میں پیپر کے لیے یا جو کچھ ٹیچر نے ٹیسٹ دیا ہوتا ہے اگلے دن اس پورے ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں. لیکن اگر استاد سوال پوچھتا ہے تو وہ کبھی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرتے. ہاں، اگر استاد نے ان کو کھڑا کر دیا تو جواب وہ صحیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے. معلم اس غیر متحرک رویے پہ بعض مرتبہ بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ آپ کھڑا کیوں نہیں کرتے. یا اگر استاد خود سے نہیں کھڑا کر رہا اور وہ بچہ کبھی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا تو معلم یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ کن ذہن ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ ویسے تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن کہیں پارٹیز وغیرہ میں جاتا ہے تو وہ جو ہے بالکل چپ کر کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور اپنا نقطہ نظر بھی واضح نہیں کرتا اور کھانے کی میز پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی نہیں الجھتا، بس چپ چاپ اپنا کام کر رہا ہے. تو ایسے میں آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ آپ کی تشخیص کیا ہوگی کہ یہ جو بچہ ہے شرمیلے پن کا شکار ہے. یعنی اس کو یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں خود سے آگے بڑھ کے کس طرح سے اپنے رویے کا مظاہرہ کروں. تو یہاں پہ آپ کے جو دوست ہے یا اس طرح کا جو بچہ، اس کے پورے کرداری نمونے کی وضاحت کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ شرمیلا پن، ٹھیک ہے. یا جس طرح کچھ بچے ہوتے ہیں ہر چیز کے معاملے میں بہت زیادہ جو ہے جھگڑالو ہوتے ہیں، اپنی پسند کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، پسند کی چیز لینی. آپ ان کے پورے کردار کو اگر سامنے رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر وہ الجھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بچہ جھگڑالو ہے، بہت زیادہ لڑاکا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے پورے کردار کو واضح کرتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے نفسیاتی پیشن گوئی، سائیکولوجیکل پریڈکٹنگ وٹ ول ہیپن، کیا ہوگا. نفسیاتی پیشن گوئی میں جو نفسیات ہے اس کا تعلق صرف فرد کے کردار کا مشاہدہ اور وضاحت سے نہیں ہے، بلکہ فرد کے مستقبل کے کردار کے بارے میں پیشن گوئی کرنا بھی نفسیات کا ایک اہم وظیفہ ہوتا ہے. اب اس طرح نفسیات یہ بتاتی ہے کہ مخصوص حالات میں مخصوص کردار وقوع پذیر ہوتا ہے. کس طرح کے حالات میں فرد کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک ہی فرد جو ہے ہو سکتا ہے کہ مختلف حالات میں مختلف رویوں کا مظاہرہ کرتا ہے، یا ایک جیسے حالات میں کبھی اس کا رویہ کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی جیسے حالات جب ان کے اوپر آتے ہیں تو کوئی جو ہے فرد وہ بہت دیدہ دلیری کے ساتھ ان حالات کا مظاہرہ کا جو ہے سامنا کرتا ہے، کوئی پریشان ہو جاتا ہے، کوئی اپنی پریشانی میں رونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں، ایک فرد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گا. اگر ایک فرد ہے، ہماری جو تشخیص ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ شرمیلا ہے، تو ہر طرح کے مسئلے میں جو ہے وہ پیچھے رہتا ہے، آگے بڑھ کے جو ہے لیڈ نہیں کرتا دوسروں کو، ٹھیک ہے. اگر کوئی فرد ہے وہ لیڈر ٹائپ کا ہے تو جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، مسئلہ اس سے متعلق ہو یا نہ ہو، وہ آگے بڑھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو فرد ہوتے ہیں ان کے رویے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ آگے مستقبل میں کس طرح کے حالات میں کس طرح کے رویے کا مظاہرہ کریں گے، ٹھیک ہے. جس طرح مشاہدات کی بنیاد معروضی مطالعہ آبجیکٹو اسٹڈی پر ہوتی، اس طرح سائنسی پیشگوئی کو مختصر الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے. ضروری ہے کہ اس کی صداقت کی تصدیق ہو سکے اور مثبت شہادتیں
سپورٹیو ایویڈنسز دستیاب نہ ہو تو اس پیشگوئی کو رد کیا جا سکے. ٹھیک. آگے جو ہے اس کے علاوہ اس پیشگوئی کے مطابق بچوں کو عمر کے خاص حصوں میں خاص اعمال سر انجام دینے چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کرداری اختیار، بیہیویئر کنٹرول، کنٹرولنگ وٹ ہیپنس یا موڈیفیکیشن. موڈیفیکیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بہتری کی طرف تبدیلی، جو بہتری کی طرف لے کے جائے. ٹھیک ہے. ہر تبدیلی اچھی نہیں ہوتی. تبدیلی کا مطلب پازیٹیو چینج بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن موڈیفیکیشن ہمیشہ ایک مثبت تبدیلی کو کہتے ہیں. اس حوالے سے کرداری اختیار کے حوالے سے ماہرین نفسیات کے خیال میں کرداری اختیار نفسیات کا سب سے اہم اور مرکزی مقصد ہے. اختیار کنٹرول سے مراد کردار کو وقوع پذیر ہونے دینا یا اسے وقوع پذیر ہونے سے روک دینا، اسے شروع ہونے دینا، اسے برقرار رکھنا یا آگے بڑھنے سے روک دینا. یہ ساری چیزیں جو ہیں کرداری اختیار میں شامل ہوتی ہیں. جس طرح بہت سے لوگ بہت ساری عادتوں کو اپناتے ہیں، لیکن اپنے بعد میں جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عادت صحیح نہیں ہے یا ان کو نقصان دے گی، تو وہ اس عادت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح اس کے لیے بے حد قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے کرداری اختیار کے لیے، بیہیویئر موڈیفیکیشن کے لیے. جس طرح بہت سے لوگ سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سگریٹ پینا چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں جو نشہ ہوتا ہے وہ فرد کو شدید ذہنی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اگر وہ نشہ اس کا پورا نہیں ہوتا. اب جو ہے اس کے لیے ایک طریقہ کیا جو ہے کہا گیا ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کی بجائے چوئنگم چبائے تو جو ہے وہ سگریٹ نوشی کی عادت سے جان چھڑا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور دیگر طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ سگریٹ نوشی کو، ان طریقوں کو اپنا کے سگریٹ نوشی کو ترک کر سکتا ہے. اس حوالے سے کردار میں ترمیم کی صلاحیت سے فرد اپنا طرز زندگی بدل سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعد نیکسٹ ہے معیار زندگی میں بہتری، امپروونگ دا کوالٹی آف لائف. اب جو کرداری اختیار ہے، بیہیویئر موڈیفیکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ فرد کے کردار میں تبدیلی لانا. اب نفسیات کی اطلاعات اور اصولوں کے ذریعے انسانی مسائل کو حل کیا جاتا ہے. نفسیات کا آخری مقصد ہی یہ ہے کہ فرد کے معیار زندگی میں بہتری پیدا کی جائے اور معاشرہ مؤثر طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے. اب نفسیات جو ہے زندگی کو ٹھوس بنیادوں پر بہتر بنا کر ایسے نظریات سے آگاہ کرتی ہے جو فرد و عمل کی نئی راہیں دکھاتے ہیں، جو فکر و عمل کی نئی راہیں دکھاتے ہیں. مثلاً استاد جو ہے اپنے بچوں میں تعلیمی تحریک پیدا کرنے کے لیے سزا سے زیادہ انعام کا محرک استعمال کرتے ہیں کہ بچے کو سزا نہ دی جائے بلکہ ایک ریوارڈ رکھ دیا جائے، انعام رکھ دیا جائے. جو بچہ سب سے پہلے اپنا کام کمپلیٹ کرے گا اس کو گڈ ملے گا، یا جو ہے کوئی ٹافی وغیرہ دے دی جائے، شاباش دے دی جائے، یا جو بچے فل نمبر لیں گے ٹیسٹ میں ان کے لیے کلیپنگ کروائی جائے گی. تو یہ جو ریوارڈ کا محرک ہوتا ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بچے ایک پازیٹیو چیز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو معیار زندگی میں بہتری کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور ماہر نفسیات کی کوششوں سے انسان جو ہے وہ ایک زیادہ اچھا انسان بن سکتا ہے. زمبارڈو کے نقطہ نظر کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ نفسیات کردار کے تمام پہلوؤں کے سائنسی تجربے کا تجزیے کا نام ہے. اس کا مقصد کردار کا مشاہدہ، تجزیہ اور پیمائش ہے. اس کے علاوہ یہ کردار میں ترمیم پیدا کر کے انسانوں کے طرز فکر، طرز عمل میں بہتری پیدا کرتی ہے. افراد کے کردار میں مختلف مثبت تبدیلی در حقیقت فلاح انسانیت ہے اور نفسیات یہ اہم فریضہ سر انجام دے رہی ہے تاکہ انسان ایک اچھا انسان بن سکے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. امید ہے آپ کو یہ جو ٹاپک ہم نے آج پڑھے ہیں سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کوئی مسئلہ آپ کو ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں کہ آپ کو رپلائی کر کے آپ کو سیٹسفائی کر سکوں. کل انشاءاللہ نفسیات کے مکاتب فکر ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. آپ اس ٹاپک کو اگر ایک بار پہلے ریڈ کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اللہ حافظ.